على الدين كله ولو كره المشركون. قابل احترام بزرگوں، بھائیوں اور عزیزوں، اللہ جل جلالہ نے تقریباً 1,24,000 کے قریب پیغمبر اس دنیا میں اپنے اپنے وقت پر بھیجے. ہر نبی کے آنے کے وقت ایک زندگی رائج تھی. نبی کے آنے پر جو زندگی رائج تھی پہلے سے، اس میں تبدیلی آئی. ایک نئی زندگی رائج ہوئی نبی کے آنے پر. کبھی تو نبی آیا پورے ملک میں، کسی پورے ملک میں جو رائج زندگی تھی وہ تبدیل ہو گئی، نئی زندگی رائج ہو گئی. کبھی نبی آیا اور ایک پوری حکومت میں ایک زندگی رائج تھی، وہ تبدیل ہوئی اور نئی زندگی رائج ہو گئی. کبھی ایسا ہوا کہ نبی آیا، ایک طبقے میں ایک زندگی رائج تھی. نوح علیہ السلام کے وقت پورے ملک میں ایک تبدیلی آئی اور نئی زندگی رائج ہوئی جو نوح علیہ السلام لے کر آئے تھے. موسیٰ علیہ السلام کے وقت میں ایک حکومت پہلے موجود تھی، اس نے ایک زندگی رائج کر رکھی تھی. موسیٰ علیہ السلام کے آنے پر اللہ نے حکومت کو ہی تبدیل کر دیا اور حکومت کا نظام بھی تبدیل کر دیا. شعیب علیہ السلام کے وقت میں ایک تاجر قوم تھی، ایک طبقہ تھا تاجروں کا، ان کے اندر ایک زندگی رائج تھی. نبی نے آ کے محنت کی اور اللہ جل جلالہ نے فضل فرمایا کہ وہ زندگی جو رائج تھی انتہائی غلط تھی، اسے اللہ نے ختم فرما دیا، نئی زندگی رائج ہو. قوم عاد و سمود کے وقت میں بھی ایک طبقہ ہے صنعت کاروں کا، ان میں ایک غلط زندگی رائج ہو گئی تھی. غلط یقین تھے، غلط خیالات تھے، غلط اعمال تھے. نبی آیا، ان کی برکت سے اللہ جل جلالہ نے تبدیلیاں پیدا فرمائیں. کچھ لوگ ہلاک ہوئے، کچھ برباد ہوئے، کچھ راہ پہ آ گئے، اور وہ نئی زندگی جو نبی لے کے آیا تھا وہ رائج ہو گئی. عیسیٰ علیہ السلام کے وقت میں ایک زندگی رائج تھی. عیسیٰ علیہ السلام آئے، انہوں نے محنت کی اور اللہ جل جلالہ نے کرم فرمایا کہ ایک قوم کے اندر، پوری قوم کے اندر تبدیلی آئی. جو موسیٰ علیہ السلام زندگی کا طریقہ لے کے آئے تھے وہ رائج ہو گیا اور پہلا ختم ہو گیا. یہاں تک کہ سید الکونین محمد مصطفیٰ احمد مجتبیٰ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے اور انہوں نے آ کر یہ کہا، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد پر کسی ایک ملک میں، کسی ایک حکومت میں، کسی ایک طبقے میں، کسی ایک اکثریت میں، کسی ایک قوم میں تبدیلی نہیں آئی بلکہ پورے عالم میں تبدیلی آئی. یقین بدلے، اعمال بدلے، معاشرت بدلی، تعلیم بدلی، زندگی کا سارا نظام تبدیل ہو گیا. اور جو زندگیاں پہلے سے رائج تھیں وہ ساری ختم ہو گئی. ان میں سراسر باطل زندگیاں بھی تھیں
وہ بھی ختم ہو گئی۔ پہلے انبیاء کے آنے پر باطل زندگیاں صرف ختم ہوتی تھی، سید الکونین محمد مصطفیٰ احمد مجتبیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد کے بعد جو بھی زندگی تھی وہ ساری کی ساری ختم ہو گئی۔ طبقات میں بھی تبدیلیاں آئیں، ملکوں میں بھی تبدیلیاں آئیں، قوموں میں بھی تبدیلیاں آئیں، کالوں میں بھی تبدیلیاں آئیں، گوروں میں بھی تبدیلیاں آئیں، عورتوں میں بھی، مردوں میں بھی، جوانوں میں بھی، بوڑھوں میں بھی، پڑھے لکھوں میں بھی، حاکموں میں بھی، محکوموں میں بھی، سارا نظام تبدیل ہو گیا۔ اور سید الکونین محمد مصطفیٰ احمد مجتبیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے آتے ہی مکہ معظمہ میں یہ اعلان کیا تھا کہ قولوا لا الہ الا اللہ تفلحوا، لا الہ الا اللہ کہو، اور لا الہ الا اللہ سے مراد صرف قول لا الہ الا اللہ نہیں تھا، بلکہ پوری زندگی جو میں لے کے آیا ہوں اس پوری زندگی کو قبول کر لو، تم کامیاب ہو جاؤ گے۔ یعنی جو زندگی تم لے کر چلو گے وہ عالم میں پھیل جائے گی، اللہ اس زندگی کو بھی محبوبیت عطا فرمائیں گے اور زندگی لے کے چلنے والوں کو بھی محبوبیت اور عزت اور غلبہ نصیب فرمائیں گے۔ روم کا نظام بھی ختم، فارس کا نظام بھی ختم، ہند کا نظام بھی ختم، چین کا نظام بھی ختم، کسی کا نظام نہیں چلے گا، صرف وہ نظام چلے گا جو محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لے کر آئے۔ چنانچہ سارے نظام ختم ہوئے اور سید الکونین صلی اللہ علیہ وسلم جو زندگی لے کر آئے تھے وہ زندگی رائج ہوئی۔ اللہ جل جلالہ نے دلوں کے اندر وہ رائج زندگیاں جتنی تھیں، یہود کی تھیں، نصارہ کی تھیں، دہریت کی تھیں، بے دینی کی تھیں، شرک کی زندگی تھی، اس سب کی اللہ جل جلالہ نے دلوں میں نفرتیں پیدا فرما دی ان زندگیوں سے، اور حضور کی لائی ہوئی ہر چیز کی محبوبیت بھی پیدا فرما دی، مرجعیت بھی پیدا فرما دی، عزت و قوت بھی پیدا فرما دی، اور اس کو باعث نجات سمجھنا بھی دلوں میں پیدا فرما دیا، جس کے نتیجے میں حضور کی ایک ایک چیز پورے عالم میں پھیل گئی اور ان کی ایک ایک چیز دنیا سے ختم ہو گئی۔ شراب کا پینا ختم ہو گیا، عام دستور تھا، دنیا بھر میں شراب رائج تھی، اللہ جل جلالہ نے اس نظام کو ختم فرما دیا۔ سودی نظام دنیا بھر میں پھیلا ہوا تھا، شیطان کا ایک جال تھا اور بدترین قسم کا نظام تھا، جیسے اس وقت دنیا پر مسلط ہے، اللہ جل جلالہ سارے سودی نظام کو ختم فرما دیا۔ اسی طرح سے مظالم تھے، غریبوں پر مظالم تھے، محکوموں پر مظالم تھے، اللہ جل جلالہ نے سب کو آزادیاں نصیب فرمائیں۔ جیسے کہ ربیع بن عامر نے ایک موقع پر کہا تھا، جب ان سے کسی نے پوچھا کہ تم اس ملک میں کیسے آئے، انہوں نے کہا ہم آئے نہیں ہیں، ہمیں بھیجا گیا ہے، ہمیں بھیجا گیا ہے، ہم مبعوث ہوئے ہیں، آئے نہیں ہیں کسی غرض کے لیے کہ تم یوں ہی سمجھو کہ ہم کہیں سے یوں ہی فارغ بیٹھے تھے اور اٹھ کے آ گئے ہیں، ہم بھیجے گئے ہیں۔ اور کس نے بھیجا ہے؟ اللہ نے بھیجا ہے۔ اللہ ابتعثنا لنخرج العباد من عبادت العباد الى عبادت اللہ۔ اس وقت انسانوں کی پوجا ہو رہی ہے، ہر بڑا اپنے چھوٹے سے یہ توقع رکھتا ہے کہ میری پوجا کی جائے، میری عبادت کی جائے، لوگوں کو بندوں کی عبادت سے نکال کر اللہ کی عبادت پہ لانے کے لیے آئے ہوئے ہیں۔ مخلوق کی عبادت اب نہیں ہوگی، اب صرف خالق کی عبادت ہوگی۔ مخلوق سے کوئی نہیں مانگے گا، اب صرف خالق سے مانگنے والے آ گئے ہیں۔ کسی مخلوق کو دینے والا نہیں سمجھا جائے گا، کوئی مخلوق دینے والی نہیں ہے۔ نظام تبدیل ہو گیا ہے سارے کا سارا، اور اللہ جل جلالہ نے واقعی نظام کو تبدیل فرمایا۔ نبی کی محنت سے تبدیلی آیا کرتی ہے، آئی اور پورے عالم میں آئی۔ تبدیلی کی بنیاد یہ تھی
कैसे आई, क्या हुआ, क्या मेहनत हुई। बुनियाद ये बताई गई कि देखो ये जो कुछ बना हुआ है, ये जो कुछ बना हुआ है, उसके अंदर जो तासीरें हैं उससे कतई इनकार नहीं है, वो तो हकीकत है। आग के अंदर जलाने की तासीर, पानी के अंदर डबोने की तासीर, छुरी के अंदर ज़बह करने की तासीर, खाने से पेट भरने की तासीर, पानी से प्यास बुझने की तासीर, दवा के अंदर शिफा की तासीर, ये अल्लाह ने ही रखी है, उससे कोई इनकार नहीं है। लेकिन जिस चीज के अंदर जो कुछ रखा है, इसका रखने वाला जो है, इसका रखने वाला, ये तासीरें उसके हाथ में है, इस चीज के हाथ में नहीं। आग के हाथ में नहीं है जलाना, पानी के हाथ में डबोना नहीं है, पानी के हाथ में प्यास बुझाना नहीं है, न पानी के हाथ में है, न छुरी के हाथ में ज़बह करना है, और न जिसके हाथ में जिस इंसान के हाथ में छुरी है, न इसके हाथ में है ज़बह करना। ज़बह करना जो है वो अल्लाह के हाथ में। इस यकीन को दिलों में पैदा करना है। भाई यहां से निजाम बदलेगा। अगर यकीन पैदा नहीं होता है तो निजाम नहीं बदलेगा। जिन लोगों का यकीन ये बन गया कि ये चीजें कुदरत नहीं है जो बना हुआ है, बल्कि कुदरत से बनी हुई चीजें हैं। कुदरत अल्लाह की सिफत है जो लामौजूद भी है, गैर मुतबद्दल भी है और हमेशा रहने वाली है। अल्लाह के हाथ में है, अल्लाह की सिफत जो है कुदरत उसके हाथ में है, इस मखलूक के हाथ में नहीं है। आदमी की आदत ये है, फितरत इसकी ये है कि ये कहता है कि ये चीज और मैं दो मिल जाएंगे तो जो कुछ उसके अंदर है वो होगा। मसलन आग है, आग के अंदर जलाना है, मैं और आग दोनों मिल जाएंगे तो जिसको जलाना चाहेंगे जला देंगे, जो नमरूद का ख्याल था। नमरूद का ख्याल यही था कि मैं और आग जब दोनों मिल जाएंगे तो इब्राहिम अलैहिस्सलाम जल जाएंगे, लेकिन वाकया है कि नहीं हुआ वो। पानी डबोने की तासीर रखता है। फिरौन ये समझता है कि मैं और पानी दोनों मिल जाएंगे तो दुश्मन डूब जाएंगे, लेकिन दुश्मन को पानी भी नहीं डबो सका, फिरौन भी नहीं डबो सका। फिरौन और पानी दोनों नहीं डबो सके। जब अल्लाह ने चाहा तो पानी वाला उसी पानी में खुद डूब गया। वगरकना वाला फिरौन वान तुम तंजुरून। किसी चीज से कुछ होगा उस वक्त जो अल्लाह चाहेगा वो होगा, उस वक्त होगा जब अल्लाह चाहेंगे, और वो होगा जो अल्लाह चाहेगा, वो नहीं होगा जो इंसान चाहेगा। इंसान ये कहता है कि जो मैं चाहूंगा वो होगा आग से, वो होगा पानी से, वो होगा हवा से, वो होगा फौज से, वो होगा असलहा से, वो होगा माल से, वो होगा मकान से। अल्लाह कहते हैं कि ये गलत। हर नबी ने आकर ये कहा और मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने भी यही आकर कहा कि ये मुतय्यन नहीं है। मकान से वो होगा जो अल्लाह चाहेंगे। अगर मकान से अल्लाह चाहेगा कि तुम्हारी हिफाजत हो तो हिफाजत हो, और अगर अल्लाह चाहेंगे कि ये तमाम
یہ مکان بمائے اہل و عیال کے ہلاکت کا سامان اور ہلاکت کا سامان بن جائے. زمین سے اللہ جل جلالہ اگر چاہیں گے تو ہماری زندگی بنے گی زمین کے اندر کی چیزوں سے نکلنے والی چیزوں سے، اور زندگی بنتی جب اللہ چاہتے ہیں. اور اگر اللہ چاہیں گے تو اسی زمین میں زلزلہ آئے گا اور انسانیت دھس جائے گی، ہلاکت کا سامان بن جائے گا. ہر چیز میں نفع بھی ہے، نقصان بھی ہے. اس سے نفع پہنچے گا یا نقصان پہنچے گا یہ کس کے ہاتھ میں ہے؟ اکیلے اللہ کے ہاتھ میں. نہ کسی حاکم کے ہاتھ میں ہے، نہ کسی وزیر اعظم کے ہاتھ میں ہے، نہ کسی صدر کے ہاتھ میں ہے، نہ امریکہ کے ہاتھ میں ہے، نہ روس کے ہاتھ میں ہے. کسی کے ہاتھ میں کچھ نہیں ہے. جو کچھ بنا ہوا ہے، چاہے ان کے ہاتھوں کا بنا ہوا ہے اور چاہے زمین سے نکلا ہوا ہے، براہ راست جو اللہ کا بنایا ہوا ہے، سورج ہے، چاند ہے، ستارے ہیں، ہوائیں ہیں، پانی ہے، زمین ہے، اس سے وہ ہوگا جو اللہ چاہیں گے. اس سے وہ ہوگا جو اللہ چاہیں گے. اور جو ان کے ہاتھوں کا بنایا ہوا ہے، جو روس نے بنا رکھا ہے، جو امریکہ نے بنا رکھا ہے، جو چین نے بنا رکھا ہے، جو کسی نے بنا رکھا ہے، جہاں کہیں بنا ہوا ہے، اس سے بھی اللہ کی قسم وہی ہوگا جو اللہ چاہیں گے. وہ نہیں ہوگا جو وہ چاہتے ہیں، بلکہ وہ ہوگا جو اللہ چاہیں گے. اگر اللہ نے کسی وقت ارادہ فرما لیا کہ وہ جو کچھ انہوں نے بنا رکھا ہے وہ وہیں پھٹ جائے تو وہیں پھٹ کے جتنے بنانے والے ہیں وہ انہی کے لیے کافی ہو رہے ہیں. یہ نہیں کہ جس کے لیے بنا رکھا ہے ان پر جا کے گرے گا، ہے اللہ کے ارادے پر، اللہ پر موقوف ہے. اس کے اندر اس سے جو بنانے والے ہیں اس ملک کو نفع پہنچے گا یا ہلاکت کا سامان ہوگا، یہ اللہ جانتے ہیں، اللہ کے ہاتھ میں. اب یہ کہ یہ تو طے شدہ بات ہے کہ زمین سے نفع بھی ہو سکتا ہے، نقصان بھی ہو سکتا ہے، پانی سے نفع بھی ہو سکتا ہے، نقصان بھی ہو سکتا ہے. مال آیا گھر میں، مال آیا، بہت سارا آ گیا. اب اس مال سے زندگی بنے گی یا قتل کا سامان بنے گا یہ مال؟ دونوں احتمال باقی. ہو سکتا ہے کہ اس مال سے شاندار زندگی بن جائے، اور ہو سکتا ہے کہ ڈاکوؤں کو خبر مل جائے کہ اس گھر میں مال آیا، آپ کے ساروں کو ہی قتل کر جائیں، یہ مال قتل کا سامان ہو جائے، بیوی بچوں سمیت سارے قتل ہو گئے، مال قتل کا سامان بنا. ایک صورت متعین ہو جائے کہ جو کچھ اس کائنات میں ہے اس سے فائدہ ہی پہنچے، نقصان کی صورت نہ ہو. نقصان کی صورت نہ ہو بلکہ نفع کی ہو. زمین سے بھی نفع پہنچے، مال سے بھی نفع پہنچے، کھانے سے بھی نفع پہنچے، دوا سے بھی نفع پہنچے، حکومت سے بھی نفع پہنچے، اسلحے سے بھی نفع ہی نفع پہنچے، آگ سے بھی نفع پہنچے، پانی سے بھی نفع پہنچے، سورج سے بھی، چاند سے بھی، ستاروں سے بھی، آدمیوں سے بھی، اور اپنوں سے نہیں دشمنوں سے بھی نفع پہنچے، درندوں سے بھی نفع پہنچے، شیر راستے دکھلاتے پھریں، سانپوں سے بھی نفع پہنچے، دشمنوں سے بھی نفع پہنچے، درندوں سے بھی نفع پہنچے، آگ سے بھی عزتیں ملیں. اس کی صورت ہے محمد الرسول اللہ. ایک تو لا الہ الا اللہ، پہلی بنیاد کہ مخلوق سے نہ ہونے کا یقین پیدا ہو، کہ مخلوق سے نہیں ہوتا، کس سے ہوتا ہے؟ ہر چیز سے نفع یا نقصان کیسے پہنچے گا؟ صرف اللہ کے ہاتھ میں، کسی دوسرے کے ہاتھ میں نہیں. نہ اماں کے ہاتھ میں، نہ ابا کے ہاتھ میں، نہ حاکم کے ہاتھ میں، نہ حاکم کے ہاتھ میں، نہ عدالت کے ہاتھ میں، نہ کسی کے ہاتھ میں نہیں ہے. اور یہ یقین جب بن جاتا ہے کہ ہر چیز کا نفع نقصان کس کے ہاتھ میں؟
اکیلے اللہ کے ہاتھ میں۔ اب ہر چیز سے نفع ہی نفع متعین ہو جائے ہمارے لیے، اس کی صورت صرف ایک ہے، محمد الرسول اللہ۔ اگر آدمی کے اندر یقین بھی لا الہ الا اللہ والا آ جائے اور اعمال بھی اس کے محمد الرسول اللہ والے ہو جائیں، جو وجود حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے وجود اطہر سے نکلنے والے اعمال ہیں، وہ اعمال آدمی کے وجود سے نکلنے شروع ہو جائیں، آدمی کی فکر وہی بن جائے جو حضور کی فکر تھی، آدمی کے دماغ کی سوچ وہی بن جائے جو حضور کی سوچ تھی، آدمی کا آنکھوں کا دیکھنا وہی بن جائے جو حضور کا دیکھنا تھا، جو حضور دیکھتے تھے وہ دیکھے، اور جسے حضور نے دیکھنا ناپسند کیا ہے اسے مت دیکھے۔ سمجھ گئے؟ زبان سے وہ بولے جو حضور کی زبان سے نکلتا تھا، جو حضور کی زبان سے نہیں نکلا وہ نہ نکلے۔ کبھی جھوٹ نہیں نکلا، کبھی غیبت نہیں نکلی، کبھی بہتان نہیں نکلا، کبھی کسی کی توہین نہیں نکلی، کبھی کسی کو گالی نہیں دی، اور ہاتھوں سے وہی نکلے جو حضور کے ہاتھوں سے نکلا، قدموں سے وہی نکلے جو حضور کے قدموں سے نکلا۔ جس کے لیے حضور چلے اس کے لیے چلے، جس کے لیے حضور نہیں چلے اس کے لیے قدموں سے مت چلے۔ غرض ہے کہ سر سے پیر تک اپنے آپ کو محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم والے اعمال کے اندر لے آئے آدمی۔ اب یہ آدمی اس قابل ہے کہ اس کو اللہ کی مخلوق جتنی بھی ہے، اللہ نے جو کچھ بنایا ہے اس بنے ہوئے سے اس کو نفع ہی نفع پہنچے، ہر حال میں نفع پہنچے۔ اگر اس کے اعمال درست ہیں، عبادت کے اعتبار سے بھی اعمال درست ہیں، اور یقین کے اعتبار سے دل کا یقین درست ہے، عبادت کے اعتبار سے بھی اعمال درست ہیں، اخلاق کے اعتبار سے بھی اعمال درست ہیں، معاملات کے اعتبار سے بھی اعمال درست ہیں، معاشرت کے اعتبار سے بھی اعمال درست ہیں۔ کسی ایک آدھ عمل کے میل کھانے سے کام نہیں بنے گا، ہر چیز کے اعتبار سے اس کے اعمال درست ہیں۔ معاشرت بھی حضور والی ہے، اخلاق بھی حضور والے ہیں، عبادت بھی حضور والی ہے، معاملات بھی حضور والے ہیں، سوچ بھی انہی والی ہے، مقصد حیات بھی وہی ہے، دن بھی انہی کی طرح سے گزرتا ہے، رات بھی انہی کی طرح سے گزرتا ہے، کمانا بھی انہی کی طریقہ سے ہے، خرچ بھی انہی کے طریقہ سے ہے، یہاں تک کہ پہننا، کھانا اور حجامت بنانا بھی انہی کے طریقہ کے مطابق ہے۔ تو اس آدمی کے، ایسے آدمیوں کے لیے اللہ کا وعدہ ہے کہ میری بنی ہوئی جتنی چیزیں ہیں ان سے ان انسانوں کو ہمیشہ نفع ہی نفع پہنچے گا، اور نہ صرف یہ کہ یہاں نفع پہنچے گا، یہاں بھی نفع پہنچے گا اور موت کے بعد بھی نفع پہنچے گا۔ حکومت مل گئی، حکومت سے فائدہ پہنچے گا یا ذلیل ہوں گے یہ اللہ کے ہاتھ میں، عزت ملے گی یا ذلت ملے گی یہ کس کے ہاتھ میں ہے؟ اکیلے اللہ کے۔ یہ نہیں کہ حکومت مل جائے گی تو عزت ہی ملے گی، ذلیل ترین سارے ملک کے افراد سے ذلیل ترین آدمی وہی بن جائے جو ملک کا سب سے بڑا حاکم ہو، یہ بھی ہو سکتا، اور سب سے بڑا عزت والا اللہ بنا دے اسے، یہ بھی اللہ کے ہاتھ میں ہے کہ نہیں؟ اور یہ ہم تاریخ ہے، قرآن مجید نے اس کو بیان کیا ہے۔ یہ جو کچھ میں کہہ رہا ہوں قرآن کے انداز کی بات، جس پر وہ زور دیتا ہے، جو راستہ بتاتا ہے سیدھا سیدھا اور بہت آسان کہ دیکھو حکومت فرعون کے پاس بھی ہے، حکومت نمرود کے پاس بھی ہے، تو فرعون کو اور نمرود کو عزت ملی یا ذلت ملی؟ ذلت ملی، اور ایسی ذلت ملی
کہ یہ دونوں لفظ گالی بن گئے ہیں. کسی چوڑے چمار کو بھی فرعون کو تو وہ کہتا ہے تو نے مجھے گالی دی ہے. تجھے اتنا بڑا بادشاہ کہا ہے یار, نہیں تجھے میں گالی دی. وہ اپنی توہین سمجھتا ہے کہ مجھے فرعون کہا ہے, گالی دی ہے مجھے. نمرود کو تو چڑھتا ہے. اللہ نے ایسا ذلیل کیا ہے باوجود حکومت کے, اور حکومت ملی ہے سلیمان علیہ السلام کو بھی. عزتیں ملی ہیں یا نہیں؟ اسی حکومت میں سے عزت بھی نکلتی ہے, اسی حکومت میں سے ذلت بھی. جو اللہ نکالے وہی نکلتی ہے. کیوں ہوا یہ فرق؟ کیوں ہوا؟ اس لیے کہ فرعون کا اور نمرود کا یقین بھی غلط ہے, اعمال بھی غلط. ان کے لیے یہی حکومت ذلت کا سامان ہے. سلیمان علیہ السلام کا یقین ٹھیک ہے, اعمال ٹھیک ہیں, اللہ نے اسی حکومت کو ان کے لیے عزت کا سامان بنا دیا. یوسف علیہ السلام کو بھی وزارت ملی, حامان کو بھی وزارت ملی. حامان کو اسی وزارت میں ذلت ملی ہے, اس لیے کہ اس کا یقین بھی ٹھیک نہیں, اعمال بھی ٹھیک نہیں. یوسف علیہ السلام کا یقین بھی ٹھیک ہے, اعمال بھی ٹھیک ہے, علم بھی ٹھیک ہے. اللہ جل جلالہ نے اسی میں ان کو عزتیں عطا فرمائی. کائنات کی جتنی چیزیں ہیں اگر ان سے فائدہ ہی فائدہ حاصل کرنا چاہتے ہو, اور ہر طرح کا فائدہ, یہاں کا فائدہ بھی اور وہاں کا فائدہ بھی, پوری زندگی جتنی تمہاری لمبی ہے اتنی سی زندگی کی بات نہیں ہے. جتنی زندگی کو سامنے رکھ کے چل رہے ہو اتنی زندگی کی بات نہیں ہے. یہ اور انتہائی نادانی کی بات ہے کہ آدمی صرف یہاں کی زندگی کو سامنے رکھ کے چلے. بالکل غلط. دیکھو, اصل مسئلہ مستقبل کا ہوتا ہے. سارے جتنے بھی ہیں, جو بھی سمجھدار آدمی ہوتا ہے, جس کے سر میں بھیجا ہوتا ہے, کچھ نہ کچھ اللہ نے صحیح کو فکر دی ہوئی ہوتی ہے, سوچ دی ہوئی ہوتی ہے, وہ کہتا ہے کہ مستقبل کی فکر کرو, مستقبل کی فکر کرو. حال تو جیسا کیسا گزر جائے گا, مستقبل کی فکر ہو. بچوں کے مستقبل کی فکر, چھوٹوں کے مستقبل کی فکر. جتنے بھی سمجھدار ہوتے ہیں لوگ, اپنے بھی مستقبل کی فکر, دوسروں کے بھی مستقبل کی فکر ہوتی ہے. اور مستقبل بھی اصل میں کوئی زمانہ ہے, حال تو کوئی زمانہ نہیں ہے. حال جو ہے یہ بیچارہ تو ایسا بے حال ہے. حال جو ہے ایک ہا ہے, ایک الف ہے اور ایک لام ہے. بس حال کہا اور حال ختم, اتنا ہی ہے نا حال. اس سے آگے مستقبل ہے. اتنا ہی ہے ہمارا موت تک کا وقت, اور اصل زندگی تو آگے ہے, ہمیشہ ہمیشہ کی, اربوں نہیں کھربوں سال. اور سال بھی وہ اللہ جل جلالہ کے شایان شان, یہاں والے سال نہیں چھوٹے چھوٹے جو 12 مہینے میں نکل جاتے ہیں. وہاں کے سال اللہ کے شایان شان ہوں گے, اور وہاں کے دن بھی اللہ کے شایان شان ہوں گے, وہاں کی ہر چیز اللہ کے شایان شان ہوں گے. ہم خود بھی اللہ کے شایان شان ہوں گے انشاءاللہ العزیز. آدمی خود جو ہے وہ بھی اللہ کے شایان شان ہوگا. یہ اللہ کا نائب اور خلیفہ ہے, اس کی نگاہیں بھی اللہ کے شایان شان ہوں گی, اس کی دماغی صلاحیتیں بھی اللہ جل جلالہ کے شایان شان ہوں گی, اس کے اندر کی طاقتیں یہ بھی اللہ کے شایان شان ہوں گے. ہر طرح کی طاقتیں, ایک قدم یہاں رکھے گا اور دوسرا قدم حضور کے گھر رکھے گا. اتنی لمبی طاقتیں ہوں گی. جہاں پہنچنا چاہے گا وہ بالکل کن فیکونی بن جائے گا. جہاں چاہے گا جو چاہے گا ہوگا, اور بالکل بلا تاخیر ہوگا, بالکل بلا تاخیر ہوگا. عرض کر رہا تھا کہ اللہ جل جلالہ کہ جو پوری زندگی ہمیں عطا فرمائی ہے, جو کھربوں سال ہے,